الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. وہ ہر عیب سے، ہر نقائص سے پاک ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، سلف صالحین کے اوپر کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہاں اپنی عبادت، اپنے احکام اور اپنے دین کا مکلف کیا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی مکلف کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے وجود کو، اس کے الوہیت کو، اس کے اسماء اور صفات کو جانیں، سمجھیں اور پڑھیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، روزہ کا حکم دیا یا دیگر عبادات کا حکم دیا ہے، وہیں ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو، شریعت کو سمجھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں ہو، ہر وہ عمل جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہو، ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالف ہو، وہ عمل مقبول نہیں ہوتا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اور کسی عمل کو صحیح سے کرنے کے لیے، کسی عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق انجام دینے کے لیے جو چیز ہے وہ علم ہے، جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور علم وہ دولت ہے
کہ اگر کسی کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، اس کے پاس کھیت کھلیان ہو، اناجوں کی بھرمار ہو، اور وہ بڑے بڑی پہنچ والا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں، تو وہ آدمی اس ڈھول کے مانند ہے جو ڈھول دکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب اس ڈھول کو پھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سوائے ہوا کے کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل کی، آپ غار حرا میں ہیں، اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جو آیت اتاری ہے وہ آیت تھی اقرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، سمجھیے، پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے نہ لکھنے آتا ہے نہ پڑھنے آتا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا اے نبی پڑھیے، پھر بھی آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ سینے سے لگایا، چمٹایا، زور سے دبایا، اور پھر سورۃ القلم کی وہ آیت، سورۃ القلم کی جو آیتیں تھی، سورہ اقرا کی جو آیتیں تھی، سورہ علق کی جو آیتیں تھی، آپ کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پیدا کیا، اس رب سے پڑھیے، پڑھیے اس رب کے نام سے جو پورے کائنات کا خالق ہے، انسانوں کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اس رب کے نام، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے قلم کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر اسلام قبول کرنے کے بعد، بلکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تعلیم اور تربیت کی ہوتی ہے، اور اس وقت تک کوئی آدمی اس وقت تک نہیں کامیاب ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر لے۔ اور یاد رکھیں، تعلیم میں بھی کون سی تعلیم؟ دنیاوی تعلیم سب حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا کی ساری تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے پیسے کمائے گا، گھر میں دولت لے کر کے آئے گا، چاہے وہ دولت حلال طریقے سے ہو، چاہے وہ دولت حرام طریقے سے ہو۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم اپنے بچوں کو شرعی تعلیم نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، اسلام کی تعلیم نہیں دیتے۔ مولوی اور مولانا اس لیے نہیں بناتے کہ یہ بڑا ہوگا تو 2-3 ہزار روپے کی تنخواہ پائے گا، ہمیں اس کے کیا غرض چل جائے گی۔ لیکن بھائیو، جس علم کی فضیلت، جو علم ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی سرخرو کرتا ہے، جو علم اس دنیا میں بھی کامیاب اور عزت و شرف سے نوازتا ہے، جو علم قبر میں بھی کام آنے والا ہے، جو علم کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا، جس علم کے حاملین، عمل کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو اونچی کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کا انجام انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس علم کو ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے، اس علم کو حقیر سمجھتے ہیں، اس علم کو حاصل کرنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حافظ صاحب ہمارے سامنے آ جائیں، عالم آ جائیں، ہم اس کی کوئی عزت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس علم کی ضمانت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں، علم جو ہے انبیاء کی وراثت ہے، شرعی تعلیم۔ علم سے مراد یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو عالم دین جو گھوم رہے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے زمین و جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں جو شرعی علم ہوتا ہے، اسلام کا علم ہوتا ہے، اور اس علم کو اٹھانے والا، اس علم کو پھیلانے والا، اس علم کو حاصل کرنے والا وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ علم جو ہے روئے زمین کی سب سے افضل اور برتر شے ہے، سب سے بہترین چیز ہے علم شرعی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کریں کہ ربی، اے میرے رب، زدنی علما، مجھے زیادہ سے زیادہ علم سے نواز۔
زیادہ سے زیادہ علم سے نواز۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے زیادہ کوئی معزز چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی، قیمتی چیز ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ جا کر کے آپ اس چیز کو حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ رزق مانگیں، پیسے مانگیں، دولت مانگیں، روزی اور روٹی مانگیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت کے علم سے مالا مال کرے، علم دے، پڑھنا لکھنا سکھائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے علم کی جو تیسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، شریعت کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، وہ جس راستے پر چلتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جس کسی نے بھی دینی تعلیم کے لیے مشقتیں برداشت کی، یہ جو مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے جو معصوم بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بھوکے اور پیاسے رہ کر کے غربت اور مسکینیت کا اپنے اوپر غریب اور نادر طلبہ جس کو ہم کہتے ہیں یتیم سمجھ کر کے ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں، مدارس جو چلتے ہیں ان کے اوپر جو یہ لوگ ہیں جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہمارا بچہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، ہمارا بچہ اچھا کھانا کھاتا ہے، ہمارا بچہ اس کی ہم ہر عیش و عشرت کو پوری کرتے ہیں، اسے کسی بڑے سٹی میں بھاڑے پر رکھ کر کے اچھے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن یہ مدارس کے طلبہ جہاں پر یہ معصوم بچے جہاں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے لیے، ان کے پاس دوسرے 2-3 سے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے ان کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے کہ اے مدرسے کے طالب علموں سنو، تم جس تکلیف کو برداشت کر رہے ہو یہ تکلیف تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جائے گی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جس کسی نے بھی کوئی راستہ اختیار کیا، علم کا راستہ، شریعت کا راستہ، یاد رکھو وہ راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو علم جو ہے یہ نار دوزخ سے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَن نَّعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس کی تفسیر علماء نے کیا کہ جب قیامت کے دن جنت کا دروگا پوچھے گا کہ تم کس چیز کی وجہ سے جہنم میں آئے ہو، تو جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم جانتے ہوتے، علم ہمارے پاس ہوتا، سمجھتے کہ قرآن اور حدیث کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ تو اپنی جہالت کی وجہ سے قیامت کے دن جو عالم نہیں ہوگا، جو علم نہیں رکھے ہوگا، عالم سے مطلب ڈگری ہولڈر نہیں، جس کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا کہ وہ عمل کیسے کرے، وہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں۔ دیکھیں کتنی بدعتیں ہیں، کتنے خرافات ہیں، شرک کی دکانیں چل رہی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے جھولا بھرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، شارٹ کٹ میں۔ ایک مہینہ ہم کماتے ہیں تو چند روپیہ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ عید میلاد منا دیا جنت پہ چلے جائیں گے، شب برات منا دیا جنت پہ چلے جائیں گے، قبرستان چلے گئے، وہاں وہ بیچارے کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ان سے مانگ لیا، ہمیں ان کی طرف سے جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے روز آپ تک کماتے ہیں، اپنے پسینہ کو نکالتے ہیں، تب جا کر کے آپ کو 1000 1200 1500 2000 ریال ملتا ہے۔ اور اللہ کی جنت اتنی آسان ہے کہ آپ سال بھر میں ایک مرتبہ شب برات کو روزہ رکھ لیں گے، 40 سال کے گناہ معاف۔ یہ سب کے سب دکانیں ہیں جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کیوں؟ ہماری اور آپ کی جہالت کی وجہ سے۔ ہم جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا۔ اگر ہم جانتے ہوتے تو ان کا قول اور پکڑتے اور کہتے کہ یہ جو تم بتلا رہے ہو کیا کہیں قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے؟ نہیں ذکر ہے تو کیا نبی نے ایسا کر کے دکھلایا ہے یا نہیں کر کے دکھلایا؟ اگر نہیں کر کے دکھلایا تو تم کہاں سے لاتے ہو؟ تو لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر جائیں گے، اور جن کو علم ہوگا اور اس پر عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم جو ہے اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ شرعی تعلیم، قرآن آپ پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، ایک ایک حرف پر غور کریں، حدیث پڑھیں، قیامت کے واقعات کو پڑھیں، آپ کے جسم کے اندر لرزہ طاری ہو جائے گا، لگے گا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس دنیا کے اندر بے وقت انسان ہوں۔ لیکن جب پڑھیں گے تب تو، پڑھنا آئے گا تب تو، ہمیں اس کے لیے فرصت نہیں۔ ہمیں 2-2 گھنٹے کی فلمیں دیکھنا پسند ہے، 3-3 گھنٹہ ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں گپ لڑانے کے لیے فرصت نہیں ہے، اس کے خلاف سیاست کرنے سے فرصت نہیں ہے، گاؤں سماج میں جو عالم دین لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے سے ہم کو فرصت نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے نماز پڑھا دے رہا ہے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ ایک کہاوت، ابھی ایک کہانی چل رہی، ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ گاؤں میں ایک امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے فجر کی اذان دی، کوئی نہیں آیا مسجد میں، اور پھر انہوں نے دوبارہ اذان دے دی۔ پورا گاؤں ڈنڈا لے کر کے پہنچ گیا کہ آپ نے اسے غلطی کیوں کر دی، 2 بار اذان کیسے دے دی۔ سوچیں، ایک مرتبہ انہوں نے اذان دیا، کوئی نہیں آیا، سارا گاؤں والا سویا ہوا تھا، سارا معاشرہ سویا ہوا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز جا رہی تھی، کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دی، سارے کے سارے لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے چلے آئے کہ آپ شریعت میں مخالفت کرتے ہیں، یعنی تمہارا سونا مخالفت نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے دوبارہ اذان دے دی تو تمہاری مخالفت نظر آ گئی۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم تمہیں لوگ کو جگانے کے لیے ہم نے دوبارہ اذان دی۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے، ہم اپنے بچے کو رات میں 12 بجے رات تک پڑھتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ رات، اور ماشاءاللہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن فجر کے وقت سوتا رہتا ہے تو ہمیں تھوڑا بھی افسوس نہیں ہوتا، تھوڑی بھی پریشانی نہیں ہوتی، خود بھی سوتے ہیں، بچے کو بھی سلاتے ہیں۔ کیوں جگنا نماز کے لیے؟ نماز سے کیا ملے گا؟ چھوڑ دو، ٹینشن میں ہے، ایگزام ہے، دنیاوی ایگزام کا اتنا ٹینشن، اور آخرت کے ایگزام کا کوئی ٹینشن نہیں۔ بابو جی اٹھیں گے، صبح میں بیٹھیں گے، کسی چوپال پر جا کر کے دوسرے مولانا کی غیبت کریں گے، یہی ہمارا معاشرے کا حال ہے۔ اور پھر بھی پوچھتے ہو کہ ہم مسلمان ذلیل کیوں ہیں، آزاد کیوں ہیں؟ اللہ سے کے دین سے دوری، ہم نے اللہ کی تعلیم کو بھلا دیا۔ ہمارے بابا اور دادا اور پردادا جو تھے اتنی تعلیم ضرور رکھتے تھے کہ ان کو نماز کیسے پڑھنے آئے، ہمارے بچے نبی کے نام تک نہیں یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے۔ کلمہ شہادت دل پر ہاتھ رکھ کے بولے کہ آپ ہمارے میں سے کتنے کا بچہ ایسا ہے جو کبھی کلمہ شہادت آپ کو سنایا ہوگا؟ آپ نے پوچھا ہوگا کہ کلمہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ اور آپ کا بچہ اگر ایک سانس میں چاہے گا تو پورے فلمی اسٹار اور کرکٹ اسٹار کا نام اور اس کا ریکارڈ سب بتا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ علماء جو ہیں، علم دین کو حاصل کرنے جو لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ سب سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین تحفہ علم شرعی ہے۔ کسی کا بیٹا عالم بن گیا، کسی کا بچہ اگر حافظ بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس بچے کے اوپر اپنا سب سے بہترین گفٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا من یرید اللہ بہ خیرا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کے لیے بہتری اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ ہم اس کو کوئی اچھی چیز دے دیں اور اس کو کوئی اپنی نعمت میں سے سب سے بہترین نعمت سے نواز دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم شرعی یعنی دین کا عالم بناتا ہے، اسے دین کا عالم بناتا ہے، قرآن کو پڑھ کر کے سمجھنے والا بناتا ہے اور دوسرے کے سامنے۔ اور علم شرعی مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ آدمی مر جائے گا، 1000 بار قرآن خوانی کر لیں گے، کام نہیں آنے والا ہے۔ مر جائے گا، اس کی طرف سے میلاد کا میلاد کر دیں گے، کام نہیں آنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو عالم بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، اور وہ بچہ اگر اس علم کو پھیلا رہا ہے اور وہ بچہ اس علم پر عمل کر رہا ہے، تو وہ بچے کا ثواب آپ تک پہنچے گا۔ وہ بچہ نیک ہے، دعائیں کرے گا، وہ ثواب آپ تک پہنچے گا، کیونکہ یہ علم کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں،
اگر کوئی عالم دین اس دنیا میں ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا بثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل روک دیے جاتے ہیں، اب اس کے طرف سے کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو قبول نہیں ہوگا سوائے 3 عمل کے۔ ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور نیک اولاد کیسے ہوگی؟ ABCD پڑھانے سے۔ پڑھائیے ABCD، کوئی نہیں کہتا کہ نہیں پڑھائیں، پڑھائیں ضرور پڑھائیں، لیکن ساتھ میں وہ بھی پڑھائیں کہ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم نے قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ہم تو خود ظالم ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے پڑھایا ہی نہیں، وہ بڑھاپے میں ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سوچا کہ اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم میں وقت ضائع ہوگا، ٹائم پاس ہوگا، ادھر سے پڑھے گا تو کروڑوں کی جائیداد کما کے لائے گا، اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے بیوی کی محبت میں آپ کو اٹھا کر کے کسی بوڑھے جو اولڈ ایج ہوم بولا جاتا ہے وہاں لے جا کر کے چھوڑ آتا ہے کہ وہاں پر لے جاؤ اس بوڑھے لوگ کے ساتھ میں، یہ بوڑھا آدمی بک 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 کرتا رہتا ہے گھر میں، ہمارے بچوں پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ سماج ہے، وقت آنے والا ہے، ابھی کچھ باقی ہے، لیکن کل ہو کر کے یہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان لوگ بھی اولڈ ایج ہوم میں جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ قرآن اور حدیث کی ہی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اولڈ ایج ہوم میں مسلمان زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اوپر اسلام کا اثر ابھی باقی ہے۔ کل جب پوری طریقے سے یہ جو نسل تباہ ہو جائے گی، لیبرل بن جائے گی، سیکولر بن جائے گی، قرآن حدیث سے دور ہو جائے گی، ہمارے بچے ہمیں اٹھا کر کے کسی یتیم خانے میں، کسی بوڑھے کے رہنے والے لوگوں میں لے جا کر کے ڈال آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ الا بثلاث، 3 عمل صرف اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور نیک کیسے ہوگا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے۔ مت پڑھائیے، عالم مت بنائے، لیکن اتنی تعلیم ضرور دیں کہ اس کو بیسک بنیادیں معلوم ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا علم ينتفع به، علم سے مراد انجینئرنگ ڈاکٹری نہیں ہے، علم سے مراد یہ ہے کہ شرعی تعلیم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میں نے تعلیم حاصل کی، آپ کے سامنے اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ میرا اس عمل کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور میرے حق میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، اور میرے والدین کے لیے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ انہوں نے اس وقت پر انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، انہوں نے دین کو ترجیح دی اور مجھے عالم بنایا ہے، اور میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دین کی تعلیم مجھے دی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کی تعلیم دے تو وہ علم شرعی جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور تیسرا صدقۃ جاریہ، بچے کو صدقہ معلوم ہوگا تبھی تو صدقہ کرے گا، تو وہ بھی کہاں سے آئے گا؟ قرآن اور حدیث سے، کہ صدقہ اپنے ماں باپ کے نام سے کرے، تو پھر اس کے بعد میں یہ اس کے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ لَذَّةَ الْعِلْمِ أَعْظَمُ اللَّذَّاتِ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین جو چیز ہے، یا جس کے سب سے بہترین جو لذیذ چیز ہے وہ علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ ایسی لذت ہے، علم کی حلاوت ایسی ہے، چاشنی ایسی ہے، مٹھاس ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ سوچئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7 مرتبہ جیل میں ڈالے گئے، 7 مرتبہ جیل میں ڈالے گئے۔ ان کا قصور یہ نہیں تھا کہ کسی کو انہوں نے مارا تھا یا کوئی ایسا جرم کیا تھا جو جرم دنیا کی نظر میں برا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا، انہوں نے لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کی، انہوں نے لوگوں کو قبر پرستی سے روکا، بدعت و خرافات سے روکا۔ وقت کا جو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قید میں ڈال دیا، یہاں تک کہ موت بھی اسی وقت ہوئی۔ کوئی اولاد ان کو نہیں تھی، لیکن آج ان کی کتابوں کو پڑھ کر کتنے لوگ ہیں جو صحیح راستے پر آئے ہیں، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی علم کی چاشنی ایسی ہے کہ اس کی لذت جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ مرے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے،
لیکن آج تک ان کی کتابیں زندہ ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گی لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کو فائدہ ملتا رہے گا، ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ علم کی چاشنی ہے۔ بیٹا اگر پڑھ لیا، باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، بیٹا اگر پڑھ لیا، آپ کے پرانے جو کیسے بھی رہے لیکن آپ کی آنے والی نسل کو بدل دیتا ہے، آنے والی نسل کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے بچے کو دینی تعلیم دیں۔ اس طریقے سے علماء جو ہیں وہ حق کے اوپر گواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے اوپر ان کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کو میں نے تلاوت بھی کی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے گواہی دے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہی دیتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کو پڑھے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان قبر کی پوجا اور پرستش کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا، مزاروں کے چکر کاٹنے سے کچھ نہیں ملنے والا، یہ قبروں میں مدفون ہے، وہ اپنا معاملہ جانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، میں ہی نفع اور نقصان کا مالک ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو واسطے سے تم مت پکارو مجھے، ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو کون حق کی گواہی دیتا ہے؟ علماء دیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نہیں پڑھیں گے ویسے ہی کوئی آئے گا، آ کر کے آپ کو پھانسے گا، آپ سے پیسے لے گا، اور لے جا کر کے آپ کے نام سے 4 اگربتی اور موم بتی جلا دے گا، کہے گا آپ کو معاف ہو گیا، کل ہو کر کے قیامت کے دن وہ پہچاننے سے بھی آپ کو انکار کر دے گا، بیوی انکار کر دے گی، بچے انکار کر دیں گے، تو یہ مزار پر رہنے والے لوگ ہمیں کیا پہچانیں گے؟ ان کا تو خود معاملہ خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی فرشتے دیتے ہیں اور علماء کرام دیتے ہیں کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس بات کے عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ اپنے روح دل کے معالج ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، دل کا علاج کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے دل میں کئی طرح کی باتیں ہوں، کسی عالم کے پاس بیٹھے ان کی باتوں کو سنیں، اور وہ عالم باعمل ہے، اس کی باتوں کی اثر آپ کے دلوں پر ہوتا ہے، تو وہ دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، اذا مرض القلوب اکثر من الابدان فالجہل داء والعلم شفاء هذه الادویہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دل جسم سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ مہر مار دیتا ہے، دل کے اندر حسد، جلن، حقد، عداوت، بغض یہ سب چلے آتے ہیں، دل کے اندر گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں، تو اس کا سبب یہ اس کی بیماری کیا ہے؟ جہالت ہے۔ آدمی جہالت ہے اس کی بیماری، لیکن جب علم داخل ہو جاتا ہے تو وہ دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کے دوا کرنے والے کون ہیں؟ علماء اکرام ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینی تعلیم کے حاملین شیطان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ علماء اکرام جو ہیں وہ شیطان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، شیطان سب سے زیادہ ان سے ہی ڈرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَلِفَقِيهٍ وَاحِدٍ أَشُدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، کہ یہاں جان لو کہ ایک عالم آدمی 1000 اس آدمی سے جو جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اس سے 1000 کے برابر ہے۔ یعنی 1000 آدمی عبادت کر رہا ہو، پڑھا لکھا نہیں ہو، اور لیکن ایک عالم اس کے برابر ہے، اس کے برابر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی تعظیم کرنا واجب قرار دیا ہے۔ یہ جو ہم معاشرے میں ہم جو پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، آج معاشرے کا، گاؤں کا سب سے مظلوم طبقہ علماء اکرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقریر کریں گے تو حلال حرام بتائیں گے، وہ تقریر کریں گے تو شرک و بدعت بتائیں گے، وہ تقریر کریں گے تو جھوٹ بولنا منع کریں گے، وہ تقریر کریں گے تو غیبت کرنے سے منع کریں گے، وہ تقریر کریں گے تو چغلی سے منع کریں گے، وہ تقریر کریں گے تو نماز کا حکم دیں گے، وہ تقریر کریں گے تو اللہ سے ڈرائیں گے۔ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم اپنا منمانی کرتے ہیں، علماء اکرام اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں، اور یہیں سے ہمارے دل میں علماء اکرام سے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، چڑھن محسوس ہونے لگتی ہے، اور سماج کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار لوگ ہیں ان کو اپنا رتبہ اور اپنی قوت اور اپنی طاقت جو ہے ان مظلوموں کے اوپر ہی دکھلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آپ یاد رکھ لیجئے گا
آج سے 10 سالوں کے بعد اسی مسجد کے اندر کوئی آپ ہمیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے اس علم کو اتنا حقیر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو، کہ کوئی اب مدرسے میں داخل نہیں ہوتا۔ خود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں؟ خود ہم سے سوال کریں، آپس میں سوچیں۔ اللہ نے ایک سے زائد اگر اولاد دیا ہے تو اپنے بچے کو عالم ضرور بنائے۔ وہ پورے خانوادے کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور وہ قدم قدم پر آپ کو برائی سے روکے گا، اور والدین کے لیے وہ کل قیامت کے دن صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اکرام کی جو علماء حق کی جو تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے، محبت العالم دین یدان بہ، کہ ایک عالم سے محبت کرنا دین ہے، دین کا حصہ ہے، اور جو آدمی ایک عالم سے محبت نہیں کرتا گویا وہ دین کا مخالف ہے، وہ شریعت کے مخالف ہے، وہ اسلام کے مخالف ہے۔ اس طریقے سے سب سے زیادہ اگر کسی کو قلبی سکون میں دیکھیں گے، سکون میں تو وہ عالم لوگ رہتا ہے۔ آپ 50,000 روپے کا مہینہ کمائیں، 1 لاکھ کا مہینہ کمائیں، 2 لاکھ کا مہینہ کمائیں، ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ کیوں؟ کبھی یہ خرچ ہے، کبھی وہ خرچ۔ ہمارے ہی گاؤں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو علماء اکرام ہیں، جن کو ہم ہی لوگ مہینے میں چند پیسے دیتے ہیں، 5,000 سے 7,000، ان کے اوپر کپڑے آپ کبھی گندا نہیں دیکھیں گے، ان کے بچوں کو کبھی بھوکے مرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، ان کے بچوں کو کبھی، اور ان کے گھر میں کبھی بھی روزی کم نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے ان کو کبھی آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ کسی عالم نے سوسائڈ کیا ہو، خودکشی کیا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تقویٰ کی علامت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دے دیا اس پر قناعت کر لو۔ یہ زندگی جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، جو روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی وہ روزی مجھے مل رہی ہے، اسی میں ہم کو زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ یہ علماء اکرام کا یقین ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں، لو علم الملوک ما نحن فیہ من لذیذ العیش لجادلونا علیہ بالسیوف، کہ اگر حکمراں یہ جان جائے، بادشاہ یہ جان جائے کہ ہمیں جس چیز کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے، یعنی اس علم کی بدولت، تو ہم سے وہ علم کو چھین لیں گے تلوار کی بدولت۔ کیوں؟ بڑے بڑے لوگوں کو، رئیسوں کو نیند نہیں آتی، کروڑوں اربوں کھیلنے والے لوگ دن رات پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کے پاس بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، لیکن علماء اکرام کم کماتے ہیں، زیادہ سکون میں رہتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جائز امور میں، صحیح باتوں میں علماء کی اطاعت واجب قرار دی ہے، کہ علماء کے پیچھے چلنا ہے۔ علماء کی اگر بات سچی ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، تب یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے اور فلانے ہمارے اعلیٰ حضرت کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز پہلے کتاب اللہ کی، قرآن مجید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں کی روشنی میں جو آدمی بھی بات کر رہا ہے وہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، قرآن اور سنت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے درمیان جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو گویا اگر علماء اکرام صحیح بات کے حکم دے رہے ہیں تو ان کی باتوں کو ماننا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دل سے استقبال کرنے کے لیے یا دل سے قبول کرنے کا واجب قرار دیا جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے چڑنا نہیں ہے، حقیر نظر سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے ایسے لوگوں کا حکم کہ اس کا دل سے استقبال کرو، ان کی عزت کرو، تکریم کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتیکم اقوام یطلبون العلم، کہ اے لوگوں تمہارے آنے والے دنوں میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تمہارے یہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو، یعنی کہ تم سے دینی تعلیم حاصل کرنے آئیں گے۔
جب تم اس کو کہو، جب تم ان لوگوں کو دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ، جب ان کو تم دیکھو تو ناک بھاؤ مت چڑھانا، مت سوچنا کہ وہ چندہ مانگنے آئے ہوں گے، مت سوچنا کہ یہ حقیر لوگ ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں یا کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم اس کو کہنا مرحباً بوصیت رسول اللہ وقنوہم، کہ اے لوگو تم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کا استقبال کرنا، کہنا مرحبا ہے آپ کا، آپ آئیے، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ ایسا ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اور پھر بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے مال کو ترجیح دی، علم کو نیچے ڈال دیا۔ کتنے لوگ ہیں، میں کبھی کبھی کسی بچے سے ملتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، اسے پوچھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں آتا۔ کئی ایسے لوگ جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے ان کو بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ٹائم نہیں ہے۔ باقی وہ دوسرے فیلڈ میں، یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دوسرے فیلڈ میں انگلش، ہندی اور دوسرے لینگویج کو وہ بادشاہ ہے، لیکن قرآن کا وہ بادشاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پڑھایا نہیں، اس نے پڑھا نہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس کو اگر قرآن پڑھائیں گے، جتنے وقت میں یہ قرآن پڑھے گا اتنے وقت میں کہیں جا کر کے انگلش کا ٹیوشن لے گا تو دنیا زیادہ کما کر کے لائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے میں یہ جو خطبہ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھیں۔ کوئی کام ہو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہو، آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اللہ کی کتاب ہے، 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نظام حیات کو رکھا ہے، زندگی کو رکھا ہے۔ اس 30 پارے کی تفسیر علماء اکرام نے کئی جلدوں میں کی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، آنے والی زندگی سے متعلق ہے، قیامت سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے، ہر اس چیز کو اس قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ جب تک کہ ہم اسے پڑھیں گے نہیں، پڑھتے تو ہیں ہی، تلاوت تو کرتے ہیں ہی، لیکن سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ہمیں پھر ہماری یہ زندگی جو ایسی چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی، اور کل قیامت کے دن ہمیں رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ قیامت کے اندر سوال آؤٹ ہے، قبر کے سوال 3 ہوں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا رب کون ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ نبی کریم، یہ آدمی جو ہے جو تمہارے طرف بھیجے گئے تھے شریعت کو لے کر کے، ان کا نام کیا ہے۔ یہ 3 سوال آؤٹ ہے۔ کوئی ایسا ایگزام نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر جس کے سوال آؤٹ کر دیے جاتے ہوں، بتا دیے جاتے ہوں۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی سوال کو بتلا دیا ہے کہ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ ان 3 سوالوں کا جس نے بھی صحیح جواب دے دیا وہ کامیاب۔ اور وہ سوال جواب کہاں سے دے گا؟ علم رہے گا، عمل رہے گا، تبھی تو جواب دے گا۔ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر چلائے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ قرض میں ملوث ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ جس طرح کے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مشکلات سے بچائے اور اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیں سے جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں، کوئی اگر پریشانی میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے، انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔